بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہدیہ اسی وقت قبول کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، لیکن جب وہ دین کے معاملے میں رشوت بن جائے تو اسے قبول نہ کرو، مگر ایسا نظر آتا ہے کہ تم امت کے عام لوگ اسے چھوڑو گے ہی نہیں، کیونکہ فقر اور ضرورت تمہیں مجبور کرے گی۔ خبردار، اسلام کی چکی بہرحال گردش میں رہے گی، اس لیے کتاب اللہ جدھر چلے اسی کے ساتھ چلو، اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالو۔ خبردار رہو کہ عنقریب تم پر ایسے حاکم مسلط ہوں گے جو اپنے لیے وہ تجویز کریں گے جو دوسروں کے لیے تجویز نہیں کریں گے۔ تم اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں قتل کریں گے، اور اگر فرما برداری کرو گے تو بے دینی کے سبب تمہیں گمراہ کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ایسی صورت میں ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ فرمایا، وہی جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اصحاب نے کیا کہ انہیں آروں سے چیرا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، مگر وہ دین پر قائم رہے، اور اطاعت الہی میں جان دے دینا معصیت کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس حدیث میں حضور نے چند نصیحتیں اور اپنے بعد کے دور کے فتنوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ ہدیہ اس وقت تک قبول کرو جب تک کہ وہ ہدیہ رہے، اور جب وہ دین کے بارے میں رشوت بن جائے تو اس کو قبول نہ کرو، لیکن تم لوگ اس کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر و فاقہ تمہیں اس سے بچنے سے روکے گا۔ اس میں ہدیے کا ادب بیان فرمایا کہ ہدیہ اسی وقت قبول کیا جا سکتا ہے جب کہ ہدیہ ہدیہ رہے، اور اگر ہدیہ صرف نام کے اعتبار سے ہو، حقیقت میں وہ ہدیہ نہ رہے بلکہ رشوت بن جائے، کام نکالنے کے لیے لیا جائے، دیا جائے، تو پھر اس کو لینا جائز نہ ہوگا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آیا کہ سلطان و بادشاہ کی طرف سے عطیہ اور ہدیہ اس وقت تک لے سکتے ہو جب تک کہ وہ عطا ہو اور اس میں کوئی دنیاوی فاسد غرض شامل نہ ہو، اور جب وہ بادشاہ کی طرف سے تمہارے دین سے تم کو ہٹانے اور غیر شرعی باتوں پر تم کو ابھارنے کے لیے اور کچھ بلوانے کے لیے اینکر بن کر دین میں مداہنت کے طور پر کچھ بلوانے کے لیے دیا جائے تو اس کو نہ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے، پتہ چلا ہدیہ الگ چیز ہے، رشوت الگ چیز۔ کسی چیز کو ہدیہ کہہ دینے سے وہ ہدیہ نہیں ہو جاتی، اور نہ ہی کسی چیز کو رشوت کہہ دینے سے وہ رشوت ہو جاتی ہے، بلکہ ان کی اپنی ایک الگ الگ حقیقت ہے جس کے لحاظ سے وہ ہدیہ یا رشوت ہوتے ہیں۔ ہدیہ وہ ہے جو محض محبت سے بلا کسی غرض کے دیا جائے، اور رشوت وہ ہے جس کے ذریعے حق کو باطل کرنے یا ناجائز و باطل کو حق کرنے کے کام لیا جائے۔ راشی وہ ہے جو باطل پر مدد حاصل کرنے کے لیے کسی کو کچھ دے، اور اپنے حق کو وصول کرنے یا اپنے آپ سے ظلم کو دور کرنے کے لیے جو دیا جائے وہ اس حرام رشوت میں داخل نہیں ہے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بادشاہ یا کوئی اور اگر محبت کی وجہ سے ہدیہ دیں تو لے سکتے ہیں، اور اگر وہ تم سے کوئی ناجائز کام کرانے اور تم کو دین سے روکنے، دین کے بارے میں کچھ بکواس کرنے یا مصالحت و مداہنت کے کلمات کہلوانے کے لیے فاسد اغراض کے لیے دیں تو نہیں لے سکتے۔ آج بڑی بڑی طاقتیں مسلمان سیاستدانوں کو اسی کے معاملے میں رشوت کے ذریعے اپنے دام فریب میں پھانس رہی ہے۔ دین کے بارے میں امریکہ نے متعدد سیاست بازوں کے ساتھ اسی رشوت کے نوالے سے ساز باز کی۔ افسوس کہ ان مسلمان سیاست بازوں کو دین و ایمان کی کوئی قدر نہ ہوئی، اور اس کا سودا دنیا کے ٹکوں کے عوض میں کر لیا۔ اللہ کے نبی نے اسی سے منع فرمایا تھا، اور آگے جو فرمایا
کہ تم اس کو چھوڑو گے نہیں، کیونکہ فقر و حاجت تم کو اس کے چھوڑنے سے منع کریں گے۔ اس کے مخاطب ظاہراً تو صحابہ تھے، مگر حقیقت میں بعد کے عام لوگ ہیں جو اچھا برا جو ملا اپنی ضروریات و حاجات کے لیے لے لیتے ہیں، اور اس جملے سے دراصل تنبیہ مقصود ہے، اجازت مراد نہیں۔ جیسے کوئی غلطی کرے تو اس کو منع کرنے کی خاطر کبھی اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کام کو چھوڑو گے ہی نہیں، یعنی تم کو بری عادت پڑ گئی ہے اس لیے باز نہ آؤ گے، مگر ظاہر ہے کہ اس سے اجازت کا مفہوم تو نہیں نکلتا۔ آگے فرمایا کہ آگاہ رہو کہ اسلام کی چکی گردش میں ہے، اس لیے تم کتاب اللہ جدھر چلے اسی کے ساتھ چلو۔ اسلام کی چکی چلتی رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی 35 برس، 36 برس، 37 برس۔ پس اگر وہ لوگ ہلاک ہوئے تو اس راستے سے ہلاک ہوئے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور اگر ان کے لیے دین قائم رہا یعنی وہ دین پر جمے رہے تو ان کے لیے وہ 70 برس تک قائم رہے گا۔ اس حدیث میں بھی اسلام کی چکی کے گردش میں رہنے کی بات آئی ہے، اور اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ 35، 36، 37 سال تک اسلام کی چکی قائم و دائم رہے گی اور اس کا نظام باقی رہے گا۔ 35 سال خلفائے ثلاثہ کی مدت خلافت کی طرف اشارہ ہے، اور 36 سال سے اشارہ حضرت علی کے دور خلافت میں جو واقعہ جنگ جمل کا رونما ہوا اس کی طرف ہے، اور 37 سال سے جنگ صفین کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کا زمانہ تو پوری خیر و برکت کا ہے، پھر اس کے بعد کا دور بھی خیر و برکت اور اسلام کے بقا کا ہے، جس میں نبوت کے طریقے پر اسلامی نظام قائم رہا، اگرچہ ماقبل کی بنسبت کے کچھ کمی ہو۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اسلام کی چکی چلتی رہے گی، یعنی اس میں جھگڑے، حرب و ضرب، قتل و قتال کا سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کا سلسلہ اسلام کے ظہور یعنی ہجرت کے سال سے 35، 36 یا 37 برس کے بعد سے ہوگا۔ اور بعض روایات میں اس جگہ چکی چلنے کے بجائے تزولو کا لفظ آیا ہے، یعنی دوسرے معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسلام کے ابتدائی دور کے بعد سے اس میں حرب و ضرب، قتل و قتال، فساد و فتن کا سلسلہ برابر چلتا رہے گا، مگر تم لوگ تو اسی طرف چلو جس طرف قرآن پاک گردش کر رہا ہے، یعنی جدھر قرآن چلے تم اسی طرف کو چلو، اس طرح تم فتنوں اور فسادات سے اپنے آپ کو بچا سکو گے۔ یہ وصیت و نصیحت ہر دور کے مسلمانوں کے لیے ہے، بالخصوص دور پرفتن کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے کہ فتنے تو آئیں گے، چکی چلتی رہے گی، مگر پناہ و نجات کا سامان صرف اور صرف شریعت کی پاسداری میں ہے، اور کوئی سامان و طریقہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حق پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔